لوگ کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اب چونکہ عید قربان سے قبل قربانی ہو چکی ہے تو اب میں اس عید پر پاکستان میں ہوں گی اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ نکاح بھی 31 اکتوبر، طلاق بھی 31 اکتوبر۔ اس سب کے پیچھے کیا بڑا راز پوشیدہ تھا؟ ریحام خان سالوں بعد منظر عام پر۔ ازما بخاری کو انٹرویو میں اپنی شادی اور طلاق کی اندرونی سنسنی خیز کہانی سنا دی۔ انٹرویو کے شروعات میں ازما بخاری نے اپنی مہمان ریحام خان سے سوال کیا کہ یہ جو بیرون ممالک پی ٹی آئی کارکن اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ریحام نے اس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ باہر دو قسم کے اوورسیز پاکستانی ہیں، ایک وہ جو محنت کر کے یہاں سیٹل ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو بیکار ہیں، انہیں کوئی کام کاج نہیں اور وہ سستی شہرت کے لیے چپک چپک کر سیلفیاں بنواتے ہیں تاکہ ایک دن انہیں بنی گالا بلوایا جائے۔ اس پر ازما نے کامنٹ کیا کہ جو پہلے سے بنی گالا میں موجود ہیں اللہ معاف کرے، ہم ان کا حال آپ کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ ریحام خان بولیں کہ جن لوگوں کو بنی گالا میں میری موجودگی ناگوار گزرتی تھی اور وہ مجھ سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ بھی آج بنی گالا سے کوچ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ سیف اللہ نیازی بھی داغ مفارقت دے چکے ہیں۔ ازما نے اس پر کامنٹ کیا، مجھے لگتا ہے اب بنی گالا میں بشرا بی بی اور عمران خان اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ ازما بخاری نے ریحام خان سے سوال کیا کہ 9 مئی واقعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کس کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ ریحام خان نے اس پر ہوشربا دعویٰ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ یہ 9 مئی واقعہ ایک سال کا شاخسانہ یا سازش نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی جڑیں کاٹنے اور اس کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف بہت پہلے ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ ریحام نے اس ضمن میں شواہد کے طور پر عمران خان کے ویسٹرن میڈیا کو دیے گئے چند انٹرویوز کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹر خان سے پوچھ بھی نہیں رہا اور وہ خود سے جواب دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایٹامک ویپن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمارا ایٹامک ویپن کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ریحام خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شعور رکھنے والا شخص ایسا بیان نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کا تعلق صرف کشمیر سے نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے اور ہمارے ایٹمی اثاثے ہمارے دفاع اور سالمیت کے لیے ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمی ویپن ضروری نہیں ہے؟ اس پر ازما نے کامنٹ کیا کہ عمران خان نے چونکہ کوئی قربانی نہیں دی ملک کے لیے، اس لیے انہیں ان باتوں کا احساس نہیں، بس ایک ورلڈ کپ جیت لیا وہی ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ ریحام نے عمران خان کے خلاف ایک اور بڑا دعویٰ کیا کہ عمران خان کو چند بڑے ٹارگٹس دیے گئے تھے اس ملک کے خلاف، جس میں سی پیک کو روکنا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرانا، مہنگائی میں اضافہ، سود میں اضافہ اور ملکی معیشت کو تباہ کرنا۔ ریحام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وقت پر اپنے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ کر لیا، کیونکہ 9 مئی واقعہ صرف پاکستانی فوجی املاک پر حملہ اور فوج کی تذلیل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی اور مقاصد تھے۔ ریحام نے بتایا کہ میں نے بہت سے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی ہے اور ان کے ورثاء کے ہاتھوں میں اصلی تسبیحاں اور چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ عمران خان کو تو کبھی کسی جنازے میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایسے شہداء کی ماؤں کا مذاق اڑائے۔ آپ نے کرنل شیر محمد خان تک کی بے حرمتی کی، یہ کسی صورت قابل معافی نہیں۔ ازما بخاری نے ریحام خان سے اس بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں اس آدمی کی ہمت بہت بڑھ چکی تھی، اس نے 25 مئی کیا، اسے کسی نے نہیں پوچھا، اس نے 2014 کے دھرنے میں جو کچھ کیا اسے کسی نے نہیں پوچھا۔ ریحام خان نے اس پر کہا کہ اس سب کے پیچھے اکنامک ہٹ مین تھیوری ہے، مہروں کو سامنے لایا جاتا ہے، اس ایجنڈے کے پیچھے بہت پیسہ لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے جو یوٹیوبرز بنائے ہیں انہیں ویوز کہاں سے ملتے ہیں، کہاں سے اتنی فالوئنگ ملتی ہے، اس سب کے پیچھے پوری ٹیمیں ہیں اور انہیں پوری سپورٹ ملتی ہے۔ آج انڈیا میں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ اس عمران خان نے کر دکھایا۔ ریحام خان کا کہنا تھا کہ جو شخص طاقت کے نشے میں چور ہو اسے کسی بھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو استعمال کیا گیا۔ ازما بخاری نے عمران خان کی حالیہ میڈیکل رپورٹ بارے سوال کیا کہ واقعی عمران خان کو نشے کی لت ہے؟ ریحام نے اس پر جواب دیتے ہوئے تہلکہ خیز دعویٰ کیا کہ عمران خان کی رپورٹ بنانے والے ڈاکٹر رضوان تاج بہت بڑا نام ہے اور یہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ میرا صبر ہے۔ ریحام خان نے کہا کہ میں نے جو کتاب میں لکھا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سب بدلے کی آگ میں لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ریحام نے انکشاف کیا کہ میں نے جب کتاب لکھی تو مجھے بہت دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم نے کتاب لکھی تو تمہیں اڑا دیا جائے گا۔ 2017 میں مجھے بتایا گیا کہ عمران خان اگلے 10 سال کے لیے حکومت کرے گا۔ میں نے بتانے والوں سے حیرانی سے پوچھا کہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اگلے 10 سال حکومت کرے گا؟ نواز شریف کا کیا ہوگا؟ یہ مقبولیت سارا ڈھونگ ہے۔ ریس میں جب کوئی گھوڑا نہیں ہوگا تو کوئی تو جیتے گا۔ میری کتاب لکھنے کے 2-3 ماہ میں سب نام سامنے آ گئے۔ اب آج کی میڈیکل رپورٹ دیکھ لیں، یہ سب میری کتاب کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اللہ الحق ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ ازما بخاری نے سوال کیا کہ اون چودھری نے آپ کی طلاق کے بارے میں انکشافات کیے ہیں تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ٹونے ٹوٹکوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس وقت بشرا بی بی آپ کی شادی کے دوران عمران خان کی زندگی میں بطور پیر موجود تھی؟ ریحام خان نے اس پر جواب دیا کہ میری طلاق پری پلانڈ تھی، کب کیا ہونا ہے سب پہلے سے ڈیزائن تھا کہ جب طلاق ہوگی تو تم نے یہ بولنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے
اور یہ سب میں نے ای میلز پر گفت و شنید دیکھی جس میں اور بھی خواتین ملوث تھیں۔ میری اور عمران خان کی تو کوئی لڑائی ہی نہیں تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ 31 اکتوبر کو نکاح ہوا اور 31 اکتوبر کو ہی طلاق ہوئی۔ نکاح بھی انتہائی جلدی میں کیا گیا اور طلاق کی بھی تاریخ فکس دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ کیا، تاریخ تو کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، نکاح اور طلاق کی ایک ہی تاریخ کیوں؟ خیر، میں جب لندن پہنچی تو پی ٹی آئی کا میڈیا، سوشل میڈیا پہلے سے تیار تھا اور تب میرے خلاف اتنی مغالطات بکی گئیں کہ میں آپ کے پروگرام میں بتا نہیں سکتی۔ میرے بچوں کے بارے میں مغالطات بکی گئیں، ان لوگوں نے میرا جرنلزم کا کیریئر تباہ کر دیا۔ میں نے تب یہ سب کچھ برداشت کیا۔ آج یہ کہتے ہیں اڈیالہ میں بڑی گرمی ہے، آج اللہ پاک انہیں دکھا